ارشاد فرمایا آخری بار سمجھا رہا ہوں سمجھ جاؤ. تو ہم نے کہا ہم نہیں سمجھنے والے, جا جا اپنے تبلیغ کہیں اور کا. معاذ اللہ. ایسے ہی آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دین کی بات کی جاتی ہے نا, ان کو پرانے زمانے کی بات, یہیں پر بھی دین کی بات رہ گئی تھی, تو نبی کا تمسخر اڑایا. اللہ پاک نے فرمایا ان جوڑوں کو اپنے ساتھ رکھ, ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ اور کشتی میں سوار ہو جا. جب کشتی میں سوار ہوئے اتنی بارش ہوئی, 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی, پہاڑ ڈوبنے لگے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا, او کنعان آجا ذرا میں ہاتھ تیرا پکڑ لیتا ہوں, آپ بھی تو آجا. انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں جودی پہاڑ پر خود ہی پہنچ جاؤں گا, آپ کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ, ایک تو والد اور ایک اللہ کے نبی. کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ آخری پیغام تھا, اب تیرے ساتھ میں تیرے کو وفائی نہیں کروں گا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹکرا جاتی ہے اور ساری دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے آئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آدم علیہ السلام کی نسل سے نوح علیہ السلام آئے اور نوح علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ دنیا کا دوبارہ چلا. سبحان اللہ. نوح نجی اللہ کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے آل ابراہیم کو بھی چن لیا. آل ابراہیم میں کون ہے؟ آل ابراہیم میں ابراہیم اسحاق بھی ہے, آل ابراہیم میں یعقوب بھی ہے, آل ابراہیم میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا چن لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی اگلے مہینے میں ہم قربانی دیں گے. سبحان اللہ. تو سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم. آج ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے گھر کو طواف کرتے ہیں, پھر واپس آ کر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتے ہیں. صفا اور مروہ میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو رکھا ہے. مینا میں جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھا ہے. اور تو اور اب نماز پڑھو تو درود شریف فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم کی آل کو بھی اللہ نے چن لیا ہے اور آل عمران کو بھی اللہ نے چن لیا. آل عمران کتنے ہیں؟ فرمایا عمران 2 ہیں. ایک عمران وہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد تھے, اور ایک عمران وہ جو کہ حضرت مریم کے والد تھے. سبحان اللہ. حضرت مریم کے والد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک نے ان کو چن لیا. کیسا چن لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی والدہ, کیونکہ فافوزہ کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک حنا اور ایک کا نام عیشا تھا. اور حنا جو ہے وہ حضرت عمران کی نکاح میں آئی اور عیشا جو ہے وہ حضرت زکریا کی نکاح میں آئی. حضرت زکریا نبی تھے لیکن حضرت عمران نبی نہیں تھے. ایک دن عمران کی بیوی 80 سال کی عمر ہے, دونوں لا اولاد تھیں, ان کو اولاد نہیں تھی. ایک دن دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا آ رہی ہے اور اپنے بچوں کو دانہ دے کر جا رہی ہے. ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا. انہوں نے عرض کی پروردگار عالم کاش اگر تو مجھے بھی اولاد دیتا تو میں بھی اس سے دل بہلا لیتی. اللہ اکبر کبیر. دل کا اشتیاق تھا. اتنے میں آپ کو فوراً حیض جاری ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو حمل سے نوازا. سبحان اللہ. اور آپ نے کہا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں. سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا. یہ بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب حضرت مریم پیٹ میں آئی اور ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا ہے. جب ولادت ہوئی کہنے لگی کہ میرے تو بیٹی ہو گئی ہے. بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اس کے لیے بیٹوں کو وقف کیا جاتا تھا. جب تک بالغ ہوتے سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں, کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے جن کا بیٹا بیت المقدس کے لیے وہاں مقرر نہیں کیا جاتا. حضرت حنا نے کہا اب تو مجھے بیٹی پیدا ہو گئی, اب میں کیسے اپنی نظر پوری کروں گی؟ رب نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ,
ہے تو مرد افضل، پر جو میں نے تجھے بیٹی عطا کی ہے یہ بیٹی بیٹے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب حضرت مریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جب آپ بیت المقدس میں گئے، بیت المقدس میں کئی ہزار خدام تھے، لیکن ان میں جو سب سے بڑے چیف تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام